بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ تعلق والوں کی حالت کو ضرور دیکھنا۔ تعلق والوں کی حالت کسی آسودگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ غریبی ہو تب تعلق قائم ہے، دولت ہو تب تعلق قائم ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ تعلق قائم ہو جانے کے بعد دنیاوی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں ہر حالت کر کے دکھائی، پیغمبروں کو تکلیف دے کے بھی دکھائی، دوسرے واقعات بھی کر کے دکھائے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ تعلق جو ہے اس میں نہ غریبی رکاوٹ ہے اور نہ دولت رکاوٹ ہے، نہ غریبی جواز ہے نہ دولت جواز ہے۔ قبر کا عذاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مومن کلمہ پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں اور یہ قبر کا عذاب لیے بیٹھے ہیں۔ اسلام کو صوفیہ اور غیر صوفیہ میں تقسیم نہ کرو۔ اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ کچھ لوگ جن کو اصلاح باطن کسی طریقے سے میسر آ جائے تو وہ پھر اصلاح باطن کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو صوفی کہہ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں کمزور انسان زندہ رہے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ کو بڑھیا نے نکال دیا تھا کہ یہاں سے چلا جا، کیونکہ میری کٹیا خراب ہو رہی ہے۔ اللہ نے بادشاہ کے دل میں اس بڑھیا کا خوف ڈال دیا۔ اس بڑھیا کو چھیڑا تو برباد ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ میں تھوڑی سی ہمت پیدا کرو، کچھ قوت پیدا کرو، اپنے مقام کا تعین پیدا کرو اور ان لوگوں کو ان کا مقام دو۔ آپ اپنے آپ میں تھوڑی سی ہمت پیدا کرو، کچھ وقت پیدا کرو، اپنے پیغام کا تعین پیدا کرو اور لوگوں کو ان کا مقام دے۔ اگر نیکی بڑھ گئی اور بدی کم ہو گئی تو آپ کے اور حقیقت کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ میں وہاں بھی گیا کچھ نہ بنا، علماء کے پاس گیا کچھ نہ بنا، مشائخ کے پاس رہا کچھ نہ بنا۔ یہ تیری بد نصیبی کی داستان ہے اور کیا ہے۔ جو شخص ایسے ہیں کہ بیٹھے ہیں ہر بز میں جا کے، جھاڑ کر اٹھے دامن اپنا، اس کو کیا نصیب ملنا ہے جو دیکھتا ہی رہا، اس لیے کہ ایک راہ پر چل جانا ہی زندگی ہے۔ خوش نیت انسان برے قافلے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ کسی آدمی کے دل کو بعد میں جانو، پہلے اپنے دل کے بارے میں جانو کہ اگر آپ کے دل میں اس کے لیے غصہ ہے تو وہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو ناواقف آدمی آپ کی بات سننے کو آ جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت حضرت واصف علی واصف کی زبانی۔ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں، وہ جو رب العزت ہے کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہے۔ یاد کرو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت، اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو درود شریف۔